اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ پاکستان کے سب سے پرانے شہر ملتان کی تاریخ، تو اس ویڈیو کو ضرور لاسٹ تک دیکھیں۔ ملتان کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنی انسان کی خود اپنی تاریخ۔ ملتان کی قدامت پر غور کریں تو اس میں پاکستان اور ہندوستان کو کیا پورا جہاں سما سکتا ہے۔ موہنجودڑو اور ہڑپہ جیسے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں شہر آباد ہوئے مگر گردش ایام کا شکار ہو کر پھر صفحہ ہستی سے مٹ گئے، لیکن بزرگ شہر ملتان ہزاروں سال پہلے بھی زندہ تھا اور آج بھی زندہ ہے۔ ملتان کو صفحہ ہستی سے ختم کرنے کی کئی کوششیں کرنے والے حملہ آور خود نیست و نابود ہو گئے اور ان کا آج کوئی بھی نام لیوا نہیں ہے، مگر ملتان آج بھی اپنے پورے تقدس کے ساتھ زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے تو نہیں کہا تھا، ملتان ماں بجنت اعلیٰ برا براست آبستہ بابینا کے ملک سجدہ می کنند۔ ملتان کے بارے میں جس ہستی نے یہ لاجواب شعر کہا ہے وہ ہستی خود کیا تھی؟ انہوں نے ملتان میں بے مثال دینی خدمات سر انجام دیں۔ ملتان میں آپ کے دور میں ہندوؤں کا غلبہ تھا اور کئی مندر ہندوؤں کی مذہبی سرگرمیوں میں مصروف تھے، لیکن ملتان کے مسلمانوں اور اولیاء کے سلوک اور رویہ سے متاثر ہو کر ہندو بھی حلقہ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ زکریا صاحب نے اس دور میں ایک مدرسۃ الاسلام کے نام سے ایک تعلیمی ادارہ قائم کیا جو آج کل دنیا کی عظیم یونیورسٹیوں میں شمار ہوتا ہے، جسے بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ دریائے راوی ملتان کے قدیم قلعے کے پہلو میں بہتا تھا اور اسے بندرگاہ کی حیثیت سے بھی حاصل تھی۔ کشتیوں کے ذریعے صرف سکھر بکھر ہی نہیں بلکہ منصورہ، عراق، ایران، مصر، کابل، دلی اور دکن تک کی ہوتی۔ اس طرح ملتان کو دنیا کے بڑے علمی، تجارتی اور مذہبی مرکز کی حیثیت حاصل ہوئی اور صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اس خطے سے اسلام کا پیغام پہنچا۔ ملتان کو اصل شہرت اسلامی عہد حکومت میں حاصل ہوئی جب نوجوان سپہ سالار محمد بن قاسم نے 712 میں لشکر کشی کی اور یہاں تقریباً 10,000 ارب آباد کیے، ایک جامع مسجد تعمیر کروائی۔ اس کے زمانے میں مشہور مورخ مفکر البیرونی یہاں آیا اور 5 سال سے زیادہ عرصے تک ملتان میں زندگی گزاری اور مشہور کتاب الحج لکھی جس میں خصوصاً ملتان کی تہذیب و ثقافت کو زیر بحث لایا گیا۔ قیام پاکستان کے بعد ملتان نے کافی ترقی کی۔ پرانا شہر تو اپنی تنگ گلیوں اور بازاروں سمیت 6 دروازوں میں گھرا ہوا ہے، یعنی دہلی گیٹ، لوہاری گیٹ، حرم گیٹ، پاک گیٹ، بہر گیٹ اور دولت گیٹ۔ اندرون شہر میں تو کشادگی کی گنجائش نہ تھی سوائے اس کے بہت سی قدیم عمارتوں کو منہدم کر کے نئی عمارتیں استوار کی جائیں۔ البتہ بیرونی اور نواحی علاقوں میں ملتان نے بہت وسعت اختیار کر لی ہے۔ کنٹونمنٹ کا علاقہ بہت خوبصورت اور جدید ہو گیا ہے۔ نئی بستی گلگشت کی جدید طرز تعمیر اور کشادہ بازار قابل ذکر ہیں۔ جھیلیں اور پارک بھی ملتان کا خاصہ شمار ہوتے ہیں۔ ملتان کے تحفے بہت مشہور ہیں جن میں گرما آم، ہاتھی دانت کی چوڑیاں، آرائشی سامان اور ملتانی سونا حلوہ، جسے اب بین الاقوامی شہرت حاصل ہو گئی ہے۔ ایک راگ بھی ملتان کے نام سے مشہور ہے جسے ملتانی راگ کہا جاتا ہے۔ یہ راگ عموماً دن کے وقت تیسرے پہر گایا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں ملتان کی مادری زبان سرائیکی ہے جسے تہذیب و ثقافت کے کئی رنگوں میں اور کئی لوک فنکاروں کی سریلی آواز میں سنا جا سکتا ہے۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کریں اور مقبول حسین ٹی وی چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔